دین رہتا تھا میں اس کی عزت نہیں کرتا تھا. عالم دین کی بے عزتی کرنے والا، وارث رسول کی بے عزتی کرنے والا، وارث علم انبیاء کی بے عزتی کرنے والا، اس کے لیے وادی السلام میں جگہ نہیں، وادی برہوت ہے. آپ کہو گے ہم نے تو بہت سنا ہے. بس پاکستان میں تو ہم نے بھی بہت سنا ہے. امامے والا رسول کا امامہ رکھ کے چڑھتا ہے تو کہتے ہیں ٹائر رکھ کے چڑھ گیا ہے. ہاں یہی کہا جاتا ہے نا بے عزتی کرنے کے لیے. یہ امامہ کوئی عام نہیں، رسول کا کر کے رکھتے ہیں. علماء بھی شعائر اللہ میں ہوتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں ہوتے ہیں. عالم بازار میں جا رہا تھا، اسے دیکھ کے کیا کہو گے مجھے آج ڈسکو جانا تھا؟ نہیں. عالم کو دیکھو گے تو مسجد یاد آ جائے گی، ماتم یاد آ جائے گا، مجلس یاد آ جائے گی، ذکر الہی یاد آ جائے گی. عالم آپ کو جب لباس میں دکھتا ہے تب آپ کو آٹومیٹیکلی اللہ کے دین کی یاد آتی ہے، ذکر الہی کی یاد آتی ہے. اس لیے عالم بھی شاعر اللہ میں ہے. میری بھلے نہ عزت کرو، کوئی پرابلم نہیں، لیکن یہ علماء لوگ جنہوں نے ساری زندگیاں وقف کی ہیں ان کی عزت ضرور کرو. یہ عام کوئی پگڑی والے نہیں، یہ رسول کے علم کے وارث ہیں. یہ امام مہدی کا ان سے وعدہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے علماء پہ حجت ہوں، علماء میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں. وہ حجت خدا ہے، یہ مولا کی طرف سے کچھ لوگ علماء پڑھے لکھے پرہیزگار متقی آپ پہ حجت، ہم پہ حجت ہے. ان کا بہت احترام کرنا چاہیے. کہا میں عالم کی عزت نہیں کرتا تھا، پہلے قطع رحمی کرتا تھا، دوسرا عالم کی عزت نہیں کرتا تھا، اس لیے جہنم کا عذاب بھگت رہا ہوں، وادی برہوت میں پھر رہا ہوں وادی السلام میں جانے کی بجائے. نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، خمس بھی دی، زکوٰۃ بھی دی، سب کچھ کیا، تب بھی وہاں. کہا ایسی بات ہے؟ ہاں ایسی بات ہے. تو شیخ اور کیا کیا؟ تیسرا کام. کہا تیسرا کام یہ کیا، کسی نے مجھے پیسے دیے حقدار کو دینے کے لیے، میں نے جو حقدار نہیں تھا اس تک پہنچا دیے. ابھی یہی ہوتا ہے نا، کسی نے ایک نے خمس نکالا دوسرے کو دو، اچھا میرا رشتہ دار ہے اس کو دے دو، اچھا میں اس کا بنگلہ بنا لوں گا، اچھا میں اس کی گاڑی لے لوں گا. 1 دینار روایت میں لکھا ہے اس کی سزا جہنم ہے، اور جو لوگ لاکھوں کروڑوں کھا کے بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کو تو جہنم میں تو کہاں، جہنم کے نیچے کھاڑوں میں ہی جگہ ملے گی. 1 روپیہ بھی مت خرچ کرو، یہ ہمارا حق نہیں. حقدار تک پہنچاؤ، غریب تک پہنچاؤ، نادار تک پہنچاؤ. پاکستان ہمارا دیش ہے، اس میں کتنے لوگ غریب ہیں، کتنے لوگ شام کو کھانا نہیں کھاتے، کتنے لوگوں کے کپڑے پھٹے ہیں. ہم نے کبھی سوچا ہے اگر ہم خمس نہیں نکالیں گے تو کیسے وہ پیٹ بھر کے کھائیں گے، کیسے وہ گھر بنائیں گے، کیسے ان کی جوان بیٹیوں کی شادی ہوگی، کیسے ہم جناب زہرا کے لال کو سرخرو چہرہ دکھا سکیں گے. الحمدللہ رب العالمین. پروردگار سے دعا ہے خدایا بحق کے 5 تن پاک 12 امام 4 معصومین شہدائے کربلا ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہم مولائی کا دعویٰ کرتے ہیں، مالک ہم کو سچا مولائی بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں دل سے حسین کا ماتم کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں دل سے نمازیں پڑھنے کی اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک ہمارے جو گناہ ہم نے جان بوجھ کے کیے ہیں یا جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، تجھے واسطہ جناب زہرا کے زخمی پہلو کا، مالک ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما. پروردگار بے شک ہمیں مانگنا نہیں آتا پر تجھے عطا کرنا آتا ہے. کریم ہمارے بچوں کو جناب علی اصغر کے اور جوانوں کو جناب علی اکبر کے اور ہمارے بزرگوں کو حبیب ابن مظاہر کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. مالک ہم کو جب ہم اس دنیا سے جائیں ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما. جب ہم قیامت کے دن اٹھیں تو ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما. محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. دین حقہ مبین اسلام کو ترقی اور بلندی عطا فرما. مالک اس کے دشمنوں کی اصلاح فرما، جو قابل اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما. آل محمد کا صدقہ مذہب حقہ کو بلندی اور ترقی عطا فرما. آخری لال ولایت جناب امام مہدی ہمارے
وارث حقیقی کا ظہور جلد فرما مولا، ہم گنہگار کو امام زمانہ کے انصاروں میں شامل فرما، ہمارے امام کو ہم پہ راضی فرما۔ اللہم صلی علی محمد